بھی ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا خاص احسان ہم انسانوں پہ کیا ہے کہ جس کو ہمارے لیے عملی آئیڈیل بنایا ہے، جس کو ہم اگزامپل بنا سکتے ہیں اپنی لائف میں، جس کو ہم فالو کرنا چاہیے، وہ ہم ہی میں سے ایک شخص ہے، کہیں باہر سے نہیں آیا ہے، باہر کی دنیا سے نہیں ہے۔ اس کی ضرورتیں ہماری ضرورتیں ہیں، اس کا مزاج ہمارا مزاج یکساں ہے۔ اور اب اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، رسول کی ذمہ داریاں، رسول کے ذمے کیا کیا کام ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی طرف سے رسول کے پاس میں کتاب آتی ہے۔ دیکھیے 3 چیزیں ہیں جس کو ہمیں آپس میں ربط کرنے کی، مربوط کرنے کی ضرورت ہے، سمجھنا چاہیے وہ 3 چیزیں کس طرح سے ہیں۔ نمبر 1، اللہ اور اللہ کا پیغام، اور پیغام کو لانے والا کیا ہے؟ یعنی اللہ ہے، میسج ہے، میسنجر ہے، اور اس کے بعد میں یہاں پہ کون؟ باقی سب انسان ہیں، انسان ہم سب لوگ ہیں۔ اللہ کے پیغام کو رسول نے انسانوں تک پہنچایا ہے، کس طریقے سے آیا وہ ایک الگ تفصیل ہے، لیکن بہرحال اللہ کا پیغام۔ اور یہ ایسا نہیں کہ پہلی مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا ہے، روز اول سے سنس ڈے فرسٹ، انسان کے اس دنیا میں وجود کے وقت سے لے کر آج تک کی وہاں سے کہ رسول اگر نبی آئے، سب سے آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ اور انسان ان سب کے بیچ میں گویا کہ ایک جوڑنے کی چیز تھی کہ انہوں نے کیا کیا، اس پیغام کو لیا اور اس پیغام کو انسانوں تک پہنچایا۔ اب یہ پیغام کس طریقے سے پہنچایا؟ پیغام پہنچانے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں، پڑھنا، پڑھ کر سنانا، اور اس کے بعد میں اس کو وضاحت کرنا، وضاحت کا مطلب ایکسپلین کرنا اس کو، اور عمل کر کے دکھانا۔ یہ مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں کہ جو الفاظ دیے گئے ہیں، جو پیغام ہیں، اس پیغام کے الفاظ کیا ہیں، اس کو سمجھا دینا، اس کو پڑھ کے سنا دینا، اس کو ایکسپلین کر دینا، ریڈنگ اس کا ایکسپلینیشن، پلس ساتھ ہی ساتھ میں عملی طور پہ کر کے دکھانا کہ اگر کوئی حکم ہے تو اس کی ادائیگی ایسے ہوگی، کوئی حکم ہے تو اس حکم کو مکمل اس طریقے سے کیا جائے گا۔ یہ ایک اوور ویو ہے کہ رسول نے اللہ کے پیغام کو انسانوں تک کس طریقے سے پہنچایا ہے، پڑھ کر سنایا، سمجھایا، ایکسپلین کیا اور عملی شکل میں اس کو پیش کیا۔ اب یہاں پہ الفاظ دیکھیے، یتلو علیہم آیاتہ، وہ تلاوت کرتے ہیں، اور تلاوت کی میننگ ہم کو معلوم ہے۔ میننگ نمبر 1 ٹو ریڈ، میننگ نمبر 2 ٹو فالو، یہ دونوں چیزیں ہیں، عمل بھی کر کے دکھایا اور اس کو پڑھ کے بھی دکھایا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کیا۔ لیکن کئی مرتبہ انسانوں کو، کسی انسان کو بہت ساری چیزیں معلوم نہیں ہوتی ہیں، جو اس کا ٹیچر ہوتا ہے بتاتا ہے آپ ایسے کر لیں، ایسے کر لیں، ایسے کر لیں، تو آپ غلط راستے سے صحیح راستے پہ آ جاتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ کتاب کی تعلیم دیتے تھے، اور حکمت کی، یعنی کتاب جو قرآن کی شکل ہے، جو آسمان سے اتری ہوئی کتاب ہے، اس میں کیا چیزیں ہیں، کیا نہیں ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید میں اب تک جتنا بھی ہم لوگوں نے ڈسکس کیا ہے، اس میں ڈوز اینڈ ڈونٹس کی تعداد گنتی کی جائے تو بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن کسی بھی کام کو کیوں کرنا چاہیے، کیوں نہیں کرنا چاہیے، نتیجہ کیا ہوگا اس بہت اچھی طریقے سے اس کو واضح کیا گیا ہے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ ہیں، جو ریسیور ہیں، جو ریسیونگ اینڈ پہ ہیں، اس پیغام کو قبول کرنے والے ہیں، ممکن ہے کہ صحیح راستے پہ نہ ہوں، لیکن بہرحال اللہ نے اپنا پیغام رسول کے پاس بھیجا، رسول ان کو پڑھ کے، عمل کر کے ہر طریقے سے سمجھاتے ہیں اور ان کو صحیح راستہ دکھاتے ہیں۔ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ۔ اس پوری آیت میں جو چیز بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو انسان کہتا ہے کہ مصیبت آئی کہاں سے؟ مصیبتیں کہاں سے آتی ہیں؟ مصیبت کہاں سے آتی ہے؟ مصیبت کہتے ہیں کسی بھی عمل کا غلط نتیجہ یا ایسا رزلٹ جس کو جو ہمیں سوٹ نہیں کرتا، ہمیں مزہ نہیں آتا، اچھا نہیں لگتا ہے، تکلیف دہ نتیجہ، اسی کو مصیبت کہتے ہیں۔ مصیبت کسی بھی عمل کا ایسا نتیجہ جو ہمیں تکلیف دینے والا ہو۔ مثال کے طور پہ ہمارے اس ہاتھ پہ اگر ہم -ڈگری میں جا کے ضرورت سے زیادہ ٹھنڈی اس پہ کوئی آئس کیوب یا برف رکھ دیں تو ہمارے ہاتھ کی کھال خراب ہو جائے گی۔
ایسے ہی بہت گرم چیز پہ رکھ دیتے ہیں تب بھی ہمارے ہاتھ کی اسکن خراب ہو جاتی ہے. یہ جو خرابی ہوئی ہے، یا آپ دیکھیں گے کئی مرتبہ ہمارے کھال پہ فنگل انفیکشن ہو جاتا ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کا ہمیں اندازہ بہت زیادہ ہم اندازہ اپنی آنکھوں سے لگا نہیں پاتے ہیں، لیکن کچھ وجود ہوتے ہیں، کچھ جاندار ہوتے ہیں، بڑے چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں مائکروبس، ان کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ جمع ہوتے ہیں اور ہماری کھال پہ انفیکشن شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ جب بڑھ جاتا ہے، پھیل جاتا ہے تو ان کو محسوس ہوتا ہے. کیوں آیا؟ کیونکہ وہاں پہ نمی تھی. کیوں آیا؟ کیونکہ اس نمی کو دور نہیں کیا. اور بھی بہت ساری وجہیں ہو سکتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کے یہ ہاتھ خراب دکھتے ہیں آپ کو، بہت سارے لوگوں کے پیر آپ کو خراب دکھیں گے. تبدیلیاں ہماری زندگی میں ہوتی ہیں، لیکن دیکھتے ہیں جو بھی چیز ہمارے سامنے ہے اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ وجہ اس میں ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. آپ لوگوں نے سنا ہوگا کئی جگہوں پہ پولیو کے ڈراپ نہیں پلائے جاتے ہیں، کسی نہ کسی وجہ سے کچھ ان کے اپنے خیالات ہیں، تصورات ہیں، جس کی وجہ سے ان کو خوف ہوتا ہے اس کو پینے یا پلانے میں بچوں کو. تو آپ دیکھیں وہاں پہ پولیو کا ریشیو کتنا زیادہ ہے. جہاں پہ اس کو باقاعدگی کے ساتھ استعمال کیا گیا وہاں کا پولیو کا ریشیو کتنا ہے. اب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پولیو زدہ انسان پیدا ہی کیوں ہو گیا جب اللہ نے پیدا کیا ہے؟ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے جو اس کو جو چیزیں چاہیے اس کی گروتھ کے لیے، جسم کے بڑھنے کے لیے، جسم کی حفاظت کے لیے، اس کی امیونٹی کو مضبوط کرنے کے لیے، وہ چیزیں اگر میسر نہیں ہیں تو اس کے نتائج ویسے ہی آئیں گے. سپلیمنٹ سنے ہوں گے آپ لوگوں نے، کئی مرتبہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ یہ کھائیں، یہ استعمال کریں، وہ استعمال کریں، مختلف چیزیں ہم کو استعمال کرنے کے لیے ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں، آپ ایسا سے کر لیں، ایسا کر لیں. اس کا مطلب ایک عمل ہے اور اس کا نتیجہ ہے. قرآن کی آیت ہے کہ هو من عند انفسکم، جو مصیبتیں ہیں وہ خود تمہاری طرف سے ہیں. دیکھیے نتیجہ اچھا ہو یا برا ہو، جنت ہو یا جہنم ہو، آرام ہو یا تکلیف ہو، آسانی ہو یا پریشانی ہو، اگر آپ بہت سنجیدگی سے اپنی زندگی میں غور کریں تو ہر نتیجے کا جو عمل ہے وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کا ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال ہے، آپ ذرا سا آس پاس دیکھ لیے، جس راستے سے ہم لوگ ہو کے آتے ہیں اس راستے پہ چلنا بہت دشوار ہے. کیوں دشوار ہے؟ کسی فرشتے نے دشوار بنایا اس کو یا ہم نے بنایا ہے اس کو دشوار؟ کوئی فرشتہ تھا یا کوئی باہر کے دشمن ملک کی فوج آئی اس نے کہا نہیں یہاں کا راستہ خراب کر دو؟ ایسا کچھ ہوا تھا؟ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا. اس راستے کو خراب کرنے میں خود ہمارا دخل ہے. ہمارے پاس میں ندی ہے، اس ندی کو کس نے گندا کیا ہے کہ آپ پانی اس کا پی نہیں سکتے ہیں. اس کے پاس میں کوئی بھی چیز جو اگتی ہے زمین میں، جو ویجیٹیبلز اس کے پاس اس پانی سے ہوتی ہیں وہ انسان کے لیے نقصان دہ سمجھ جاتی ہیں. اس ندی کو کس نے خراب کیا ہے؟ کسی باہر سے آئے ہوئے کوئی ایلین ہے اس نے خراب کیا یا خود ہم نے خراب کیا؟ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اپنا دامن جھاڑنے کے لیے اللہ کی مرضی ہے. اللہ کی مرضی ایسی نہیں ہے. اب آپ دیکھیے اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ ہم غلط پانی پیتے ہیں تو ہماری کبھی آنکھیں خراب ہوتی ہیں، کبھی ہمارے گردے خراب ہوتے ہیں، مختلف جو ہمارے وائٹل آرگن ہیں ان میں کوئی نہ کوئی ڈسٹربنس ہوتا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ پھر ہم کہتے ہیں اللہ کی مرضی ہے بیمار ہو گئے. ایسے تھوڑی اللہ کی مرضی ہے. اللہ نے ایک نظام بنایا، اس نظام کے تحت جب انسان چلتا ہے سب چیزیں اپنے آپ میں انٹیکٹ رہتی ہیں، پورا سیٹ اپ اس کا مضبوط رہتا ہے. لیکن جب ایسا نہیں ہوتا ہے تو مصیبت. اب آپ کوئی بھی ایک مصیبت سوچ لی اپنے ذہن میں اور پھر اس کی وجہ تلاش کی، آخر ایسا کیوں ہے؟ ٹریفک ہے تو ایسا کیوں ہے؟ جام لگتا ہوا دیکھا ہے آپ نے؟ ایک چھوٹا سا جواب پہ آپ دے سکتے ہیں کہ جام کیوں لگتا ہے. کیونکہ جیسے ہی ہم لائن سے ہٹتے ہیں اور غلط ڈائریکشن میں چلنے کی کوشش کرتے ہیں جام لگ جاتا ہے راستے میں. ٹریفک جام کی اس سے بڑی کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے. ہم نے صرف چھوٹی سی غلطی کی کہ غلط ڈائریکشن سے ہم آ گئے اور باقی پورا جو موومنٹ ہے وہ رک گیا اس کی وجہ سے. آپ کہیں بھی ٹریفک میں جا کے کھڑے ہو جائیے آپ کو یہی دکھے گا کہ بس ذرا سی بے صبری کا مظاہرہ ہم نے کیا اور وہاں پہ مصیبت خود آ گئی ہمارے لیے. بہت سے بچے فیل ہو جاتے ہیں ایگزام میں. کیوں فیل ہوتے ہیں؟ اللہ کی مرضی اس لیے فیل ہو گئے. ایسا کچھ ہوتا ہے؟ آپ پابندی سے گئے نہیں، نہ ٹیچر کو آپ نے موقع دیا کہ وہ آپ کو سمجھا سکیں، نہ ہی آپ نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ بیٹھ کے ان کو بتایا کیا کیا مسئلے ہیں. اس کا نتیجہ جو ہوگا وہ ہم سب جانتے ہیں. قرآن کی اس آیت کو ہم لوگ سمجھ لیں، چاہے ہمیں یقین ہو نہ ہو، لیکن یہ آیت بھی پریکٹیکل ہے کہ اس کو ہم اپنا لیں تو زندگی میں سکون ہی سکون ہے. جتنی بھی مصیبتیں انسان کی زندگی میں ہیں وہ تمام کی تمام مصیبتیں خود اس کی اپنی وجہ سے ہیں، اپنی ذات سے ہیں.
ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. اب یہ بھی آپ سوال کر سکتے ہیں جب اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے تو یہ مصیبت آئی کیوں؟ بھئی اللہ نے جنت و جہنم بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام گڈ اینڈ بیڈ رزلٹ رکھا ہے، اس کے لیے یہ تمام چیزیں تم کو آزادی دی گئی ہے. اسی لیے فرشتوں کے لیے یہ آپشن نہیں ہے، نہ ہی ان کے پاس میں رزلٹ ملے گا، ان کی زندگی چلتی رہے گی. ہمارے پاس میں آپشن ہے. آپ صرف اتنا غور کیے گا آج کے بعد جانے کے بعد کہ غور کیے گا کہ آخر ہماری زندگی میں تکلیفیں کیوں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے.